معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فیس بک پر اپنے صفحے یعنی پیج گوشہ کمال کی دوسری نشست میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ پہلے صفحے کی طرح، پہلی نشست کی طرح یہ بھی آپ کے لیے پسندیدہ ہوگی اور کچھ مفید معلومات آپ کو حاصل ہوں گی۔ اس سلسلے میں بنیادی طور پر یا ابتدائی میں یہ دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو میرے نام کے سلسلے میں جو اشکال یا پیچیدگی پیدا ہوئی ہے وہ واضح کر دوں کہ اس وقت فیس بک پر یا نیٹ کی دنیا میں معین کمالی کے نام سے دو افراد ہیں۔ 56 سال سے تو میں موجود ہوں، گزشتہ 4-5 سال سے ایک اور صاحب میرپور خاص کے علاقے سے تشریف لائے، وہ بہت زیادہ سرگرم عمل ہیں، ان کا نام بھی معین کمالی ہے۔ میں ظاہر ہے کہ کسی پر اعتراض یہ تو نہیں کر سکتا کہ معین کمالی نہ رکھیں، میری اجارہ داری ہے اس پر، ظاہر نام پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہو سکتی۔ تو وہ ان کے نہ ماننے پر کہ وہ تھوڑی سی تبدیلی اپنے نام میں کر لیتے، میں نے اپنے نام کے ساتھ اپنی آئی ڈی میں ایم معین کمالی کر لیا ہے۔ بس ایک بات تو نام کے لحاظ سے یہ وضاحت تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ میری تاریخ پیدائش عام طور پر 1 جولائی 1944 ہے، اور یہ دراصل میرے تعلیم کی تمام اسناد، تمام سرکاری دستاویزات میں ابتدا ہی سے چلی آ رہی ہے۔ یہ میری اصل تاریخ نہیں ہے، جیسے سرکاری دستاویزات میں سب ہمارے پاکستان میں گڑبڑ ہوتی ہے، تو میرے تاریخ پیدائش پر بھی کچھ یہی سلسلہ رہا۔ مجھے میرے ایک عزیز 10 سال کی عمر میں 5ویں کلاس میں داخلے کے لیے جب لے گئے، تو حیدرآباد کے غلام حسین ہدایت اللہ ہائی اسکول کے ہیڈ ماسٹر صاحب نے میرے چھوٹے قد کی وجہ سے 10 سال کا مجھے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ بچہ جو ہے 7 سال سے زیادہ کا نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ انہوں نے میری تاریخ 1 جولائی 1944 لکھی، جو بعد میں نے حساب میں اپنی بہت زیادہ مہارت کی وجہ سے اور گھر والوں سے یہ معلوم کر کے کہ ہجری سن کے حساب سے میری تاریخ پیدائش کیا ہے، تو میں نے خود معلوم کیا تو پتہ چلا کہ میری اصل تاریخ پیدائش ہے 12 ستمبر 1941۔ اس لحاظ سے میں اگلے 2 ماہ بعد 79 کا یعنی 79 سال کا ہو جاؤں گا۔ تو 12 ستمبر والی 12 جولائی والی تاریخ تو چلتی رہے گی، اس لیے کہ وہ ابتدا سے ساری دستاویزات میں، کاغذات میں میرے وہی ہے۔ بہرحال اس کو بھی میں مانتا ہوں۔ اب ایک اور بات مجھے آپ سے عرض کرنی ہے کہ میرے ساتھ اب تک یہ مسلسل سوال گردش کر رہا ہے، میرے آس پاس گھوم رہا ہے کہ میں اپنے اخبار کے مالکان سے ذہنی مطابقت نہ رکھنے کے باوجود اتنے عرصے تک ان کے ساتھ کیوں کام کرتا رہا۔ اس کی ایک وجہ تو میں یہ بتا دوں کہ انہوں نے مجھے فیکس کے ذریعے گھر بیٹھ کر اداریہ لکھنے کی اجازت دے رکھی تھی، تو میرا ان سے براہ راست کوئی تعلق نہیں تھا۔ میں یہاں سے فیکس لکھ کے بھیج دیتا تھا اور اداریہ چھپ جاتا تھا۔ اخبار کے مالکان کا میں بہت زیادہ اس لحاظ سے ممنون ہوں کہ انہوں نے میرے اداریوں پر عام طور پر کوئی نہ تنقید کی نہ کاٹ چھانٹ کی، سوائے 1-2 مرتبہ کے جو ان کا حق تھا، تو باقی میں پورے عرصے آزادی کے ساتھ لکھتا رہا۔ تو مجھے اپنی بات، اپنے احساسات، اپنے جذبات اور عوام کی آواز دنیا بھر میں پہنچانے کا جو موقع آزادی کے ساتھ حاصل تھا، اس کو میں نے جاری رکھنے کے لیے، اس کا استعمال کرنے کے لیے میں اتنے عرصے تک اس ادارے سے وابستہ رہا، کیونکہ اس اخبار کی اشاعت بہت زیادہ ہے۔ یہ کراچی کا دوسرا بڑا اخبار مانا جاتا ہے، تو میری آواز لوگوں تک پہنچی، عوام کے مسائل اس کے ذریعے حل ہوئے، اور آئندہ چل کے میں بتاؤں گا کہ کہاں کہاں اداریوں میں میرے اداریوں کی وجہ سے تبدیلیاں آئی معاشرے میں۔ تو یہ وضاحت امید ہے کہ آپ لوگ قبول کر لیں گے کہ میں نے جو وابستگی رکھی اس ادارے سے، وہ محض ایک مشن کی تکمیل کے لیے، اگر صرف مال و دولت اور پیسے کا مسئلہ ہوتا تو خود اس اخبار کے مالکان بھی جانتے ہیں، اخباری دنیا کے لوگ جانتے ہیں، صحافی حضرات جانتے ہیں، اور مجھے پیشکشیں بھی ہوئی کہ
تو کہیں بھی میں جاتا تو بہت زیادہ پیسے ملتے، یہاں تو اتنے پیسے مل رہے تھے مجھے کہ شاید ایک چپراسی کو یا محافظ کو بھی اس سے زیادہ ملتے ہوں، لیکن مجھے کبھی پیسوں کا لالچ زندگی میں نہیں رہا، اللہ نے مجھے اس معاملے میں اپنے سوا بے نیاز رکھا، تو میں نے اس کی کبھی بھی پرواہ نہیں کی۔ اب رہا یہ کہ اداریہ جو میں لکھتا رہا، اس میں اب میرے پاس اس پر جو رد عمل آ رہا ہے پہلی نشست کا، اس میں لوگ بتا رہے ہیں کہ واقعی محسوس ہو رہا ہے ان کو کہ اداریے میں بہت تبدیلی ہو گئی ہے۔ تو میں شاید پہلے بھی عرض کر چکا ہوں دوستوں میں کہ میرے اداریہ چھوڑنے کے بعد ہوا یہ کہ اخبار کے مالکان کو بھی شاید بہت سکون ملا ہوگا، اور عمرانی حکومت یا نیازی سرکار جسے میں کہتا ہوں، اس کو تو بہت ہی زیادہ سکون ملا ہوگا، اس لیے کہ میں مسلسل اس حکومت کی غلطیوں کی نشاندہی کرتا رہا، وہ صرف ملک و ملت اور اپنے عوام کے مفاد میں، ذاتی مفاد سرے سے کوئی نہیں تھا میرا۔ تو اس لیے لوگ جو ہیں اب محسوس کر رہے ہیں کہ 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا، شاید اداریے میں عمران خان کا نام بھی نہیں آ رہا، تو حکومت بھی خوش ہوگی، مالکان بھی خوش ہوں گے کہ معاملات ان کے حکومت کے ساتھ جو خراب ہو سکتے تھے میری وجہ سے، وہ اب رک جائیں گے اور ان کو معاملات طے کرنے میں بڑی آسانی رہے گی۔ یہ 2-3 باتیں عرض کرنے کے بعد میں آپ کی خدمت پہ یہ عرض کرتا ہوں کہ آج کی جو گفتگو ہے اس کے بعد آئندہ گفتگو میں مجھ سے جیسے بہت بڑے بڑے لوگوں نے یہ سفارش کی ہے، اخبار جہاں کے سابق ایڈیٹر نثار احمد زبیری صاحب، جو مرحوم صلاح الدین شہید کو صحافت کی دنیا میں لانے والے ہیں، ان سے میری بڑے نیازمندانہ تعلقات ہیں، تو انہوں نے مجھے خاص طور سے یہ اشارہ دیا ہے کہ اداریہ نویسی کے سلسلے میں نوجوان نسل کی رہنمائی کروں اور اپنے تجربات ان کو بتاؤں۔ تو آج تو اتنا موقع نہیں ہے، آئندہ نشستوں میں انشاءاللہ موقع کے لحاظ سے میں وہ باتیں بتاتا رہوں گا۔ اس لیے آج کی نشست میں اپنے تمام احباب کا شکر گزار ہونے کے علاوہ اس بات کا ان سے مطالبہ کروں گا کہ وہ میری رہنمائی اور اصلاح کرتے رہیں اور مسائل سے مجھے آگاہ کرتے رہیں، جیسے میں اداریے میں اپنے طور پر مسائل بیان کرتا رہا، عوام کے مسائل آپ کے توسط سے مجھ تک پہنچیں گے، مزید اگر کچھ ہوں تو انشاءاللہ ان کی بھی ہم کوشش کریں گے کہ ان کو اس گفتگو کا موضوع بنائیں۔ آخر میں ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دوبارہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ میرا پیج یا صفحہ جو ہے فیس بک پر، یہ ہے گوشہ کمال کے نام سے، اور میری آئی ڈی جو کہلاتی ہے وہ ہے ایم معین کمالی۔ بعض احباب کو اس کو تلاش کرنے میں مشکل ہو رہی تھی، اس لیے میں نے وضاحت بھی کر دی۔ باقی بشرط زندگی باقی۔ اللہ حافظ۔ دیکھو کہ